جب وہ نکل گئے تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئی اسی واقعے کے بارے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر کے اندر مت آنا، الا ان یؤذن لکم، مگر تب آنا جب اجازت مل جائے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا۔ ان تمام چیزوں کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا اور اس میں ہم کو بتانا کیا ہے وہ بعد میں سمجھ میں آ جائے گا۔ واقعہ نمبر 2، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا۔ حضور نہیں چاہتے تھے وہ نکاح کرنا، کیونکہ آپ کا نکاح آلریڈی موجود تھا۔ آپ کے نکاح میں حضرت حفصہ بھی تھی، حضرت عائشہ تھی اور کئی ازواج مطہرات تھی۔ مزید کوئی نکاح کرنے کی نہ آپ کو ضرورت تھی نہ آپ کی چاہت تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا یہ والا نکاح آپ کو ضروری کرنا پڑے گا۔ وہ نکاح کن کے ساتھ کرنا تھا؟ آپ کی قریب ترین رشتہ دار خاتون تھی حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنا تھا، اور یہ اللہ نے حکم دیا آپ کو یہ نکاح کرنا پڑے گا۔ حضور نہیں چاہتے تھے وہ نکاح، اللہ نے آیت بھیج دی کہ ہم نے نکاح کر دیا، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، زمین پر نکاح نہیں پڑھا جائے گا، ہم نے آسمان میں نکاح کر دیا آپ کا۔ اب اللہ کے نبی کیسے انکار کرتے؟ چنانچہ حضرت زینب کہا کرتی تھی باقی ازواج مطہرات کو، تمہارا نکاح تو دنیا میں پڑھا گیا، میرا نکاح تو آسمان میں ہوا ہے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ نے آرڈر کیوں کیا؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، اس کی لمبی تفصیل ہے کہ وہ اللہ نے کیوں حکم دیا یہ نکاح آپ کو کرنا پڑے گا، اس کی ایک وجہ تھی، وہ تفصیل اس پر بیان نہیں کرنی ہے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ نکاح آسمانوں میں ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے پھر بھی اللہ نے حکم دیا، تو اس کے بعد آپ نے سوچا کہ آج حسن اتفاق، مالی پوزیشن بہت اچھی ہے، سرمایہ کافی موجود ہے۔ آج تک میں نے صحابہ کرام کو کبھی دعوت نہیں کھلائی کسی نکاح کی، آج چونکہ بہت اچھی حالت ہے لہذا میں دعوت کھلاتا ہوں، دعوت ولیمہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتظام کیا صحابہ کرام کو دعوت کھلانے کا، اور بڑے پیمانے پر انتظام ہوا۔ اس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے۔ یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، پہلا واقعہ میں نے سنا ہے حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کا، وہ بخاری شریف میں ہے۔ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جو آیت ہے اس آیت کا پس منظر وہی ہے، آیت کا شان نزول وہی ہے۔ یہ دوسرا واقعہ جو سنا رہا ہوں یہ بھی بخاری میں ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کا انتظام کیا تو صحابہ کہتے ہیں آج تو بڑی شاندار دعوت ہوئی، کیونکہ ہم نے، حضور نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا، اس میں روٹیاں بھی تھی اور گوشت کا بھی انتظام کیا۔ صحابہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے اس دن اللہ کے نبی کے گھر میں اکلنا لحمن و خبزا، ہم نے روٹیاں بھی کھائی اور گوشت بھی کھایا، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام حاضر ہو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ 8 آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی، جتنی اندر گنجائش ہے اتنے لوگ اندر آتے ہیں، کھانا کھاتے اور نکل جاتے ہیں۔ صحابہ نکلتے گئے، یہاں تک کہ اخیر میں 2 یا 3 صحابی اخیر میں بیٹھے کھاتے رہے۔ جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم باہر کیوں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ آج پہلی مرتبہ ہم کو اندر آنے کا موقع ملا ہے، خوش قسمتی سے اندر آئے ہیں، آئندہ شاید کبھی ہم آ سکیں گے یا نہیں۔ اس متبرک ترین مقام پر، اس بابرکت گھر میں جہاں حضرت جبریل آتے ہیں، جہاں وحی نازل ہوتی ہے، جہاں اللہ کے نبی رہتے ہیں، آئندہ کہاں ہم کو لہٰذا ہم یہیں بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح سے دوپہر تک صحابہ کو کھلاتے کھلاتے تھک چکے تھے، اور اس کے بعد پھر اب آپ کو یا تو آرام کرنا تھا یا کوئی دوسری مجبوری تھی، دوسری ضرورت تھی، اس لیے آپ چاہتے تھے یہ اٹھ جائیں، کمرہ خالی ہو جائے، میں آرام کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی چاہتے تھے۔ اب انتظار کر رہے ہیں حضور یہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو یہ اٹھ کے نکل جائیں گے، تو پھر میں آرام کروں گا یا اپنا کوئی دوسرا کام کروں گا، لیکن وہ اٹھے نہیں، وہ بیٹھے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اڑ جاؤں گا، اور جب میں اڑ جاؤں گا تو ان کو بھی خیال آئے گا یہ بھی اڑ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑ گئے اور اٹھ کر باہر نکل گئے، مگر وہ اندر بیٹھے رہے، وہ اٹھے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت عائشہ سے ملاقات کی، حضرت حفصہ سے ملاقات کی، اور کئی سارے کام کیے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے سوچا کہ اب وہ نکل گئے ہوں گے، کمرہ سے وہ خالی کرمت۔ واپس جب آئے تو دیکھا وہ وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے دیکھا ان کو، پھر واپس چلے گئے۔ وہ حضرات وہیں بیٹھے رہے، 3 صحابی ہیں یہ، وہیں بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد پھر جب آ کر دیکھا تو وہ ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر ان کو کہا ہوتا بھائی کمرہ خالی کرو، تم لوگ فارغ ہو چکے، اٹھ کے نکل جاؤ، پھر نہ نکلتے تو
اعتراض کی بات تھی. یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، کہا نہیں تھا، لیکن ان کے ذہن میں اگر آ جاتا کہ ہمیں اٹھنا چاہیے، ہمیں نکل جانا چاہیے، ہمیں حضور چاہ رہے ہیں، اگر ذہن میں آیا ہوتا پھر نہ اٹھتے، تب بھی اشکال کی بات تھی، اعتراض کی بات تھی. بھائی آپ کے ذہن میں آ گیا تھا، آپ نے پھر بھی کیوں نہیں اٹھے؟ نہ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، نہ ان کے ذہن میں بات آئی، لہذا وہ کافی دیر بیٹھے رہے. اور انٹینشن کیا ہے کہ ہم حضور کے بابرکت گھر میں بیٹھیں گے، آئندہ کبھی شاید ہم کو یہاں آنے کا موقع نہیں ملے گا، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر بیٹھیں گے، بہت اچھا رہے گا، بہت اچھا. اب جب تیسری مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا تو ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں حضور کے دل کو بہت ہی تقدر ہو گیا. کیا یہ ونتے بھی تھے، یہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. لیکن زبان سے نہیں آپ نے فرمایا، زبان سے کہہ دیتے تو فوراً اٹھ جاتے، وہ تو صحابہ تھے. اچھا ان کے ذہن میں اگر آیا ہوتا تو فوراً اٹھ جاتے، مگر ذہن میں بھی نہیں آیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو تقدر ہوا، ناگواری ہو گئی، ونت بھی تھی، آدھا دن کے قریب ہو گیا، یہ اٹھے ہی نہیں. یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو ذرا سا تک، لیکن آپ نے زبان سے ظاہر نہیں کیا. بہرحال تیسری مرتبہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب ان کے ذہن میں خیال آ گیا تو وہ اٹھے اور اٹھ کے نکل گئے. جب وہ نکل گئے تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئی اسی واقعے کے بارے میں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر کے اندر مت آنا، الا ان یؤذن لکم، مگر تب آنا جب اجازت مل جائے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اندر آؤ گے تو زیادہ دیر مت بیٹھنا، ٹھیک، جب تم کھانا کھا چکو تو فوراً نکل جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکے تو فوراً باہر نکل جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، بیٹھ کے باتیں مت کرو اور بیٹھ کے دربار مت چلاؤ. بس یہاں تک تو ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی. پھر آگے فرما رہے ہیں، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاؤ. میرے بھائی بس ذرا سوچیں، کیا ان صحابہ کا انٹینشن تھا کہ نبی کو اذیت پہنچائیں؟ نہیں. کیا انہیں جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی یہ کیا کہ نہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا نکل جاؤ پھر بھی نہیں نکلے کہ نہیں؟ کیا ان کے ذہن میں آ گیا تھا ہمیں اٹھ جانا چاہیے پھر بھی نہیں اٹھے کہ ایسا بھی نہیں؟ تو ان کا کہاں انٹینشن تھا کہ نبی کو ہم اذیت پہنچائیں گے؟ ان کی کہاں نیت تھی نبی کو ہم اذیت پہنچائیں؟ اور وہ تو صحابہ تھے. تو گویا نبی کو اذیت پہنچانے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے بتایا کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس کو دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. اس لیے دنیا میں مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کوئی ایسا عمل کروں گا جس کی وجہ سے میرے نبی کو اذیت ہو جائے. ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تب تک پکے مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اتنی محبت تمہارے باپ کی، تمہاری ماں کی، تمہارے کسی انسان کی، تمہارے اولاد کی نہیں ہونی چاہیے جتنی میری محبت تمہارے دل میں ہو.